الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم آج کل خطبہ جمعہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، یعنی وہ خطبہ کہ جو ہم ہر جمعے کو سنتے ہیں اور ہر عید پر سنتے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب لوگوں کو وعظ و نصیحت کے لیے کیا ہے۔ خطبہ جمعہ یا خطبہ مسنونہ اللہ تعالیٰ کی حمد سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کچھ چیدہ صفات کا تذکرہ ہوتا ہے اور اس کی عظمت کا بیان ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جاتی ہے اپنے اعمال کی برائیوں اور اپنے نفس کی شرارتوں سے، اور اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جسے اللہ تعالیٰ راہ یاب کر دے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا، اور جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ مہر تصدیق ثبت فرما دے کہ جاؤ دفع ہو جاؤ، تو اسے کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا۔ اس کے بعد گواہی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس بات کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس بات کی گواہی دی جاتی ہے کہ ارسلہ بالہدی ودین الحق، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدی یعنی ہدایت دے کر، ودین الحق اور سچا دین دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ وہ اس کو کل کے کل دین پر غالب کر دے، وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے اس حق کو ثابت کرنے کے لیے اس پر گواہ۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے اور انہیں لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا کام سونپا، لیکن قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور پیغمبر کے لیے یہ الفاظ استعمال نہیں ہوئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوئے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید اور دین اسلام دے کر بھیجا تاکہ آپ اس دین کو کل دین پر، کل نظام زندگی پر یا تمام ادیان پر غالب کر دیں۔ میں کئی بار یہاں پر بیان کر چکا ہوں کہ انبیاء کرام کی تشریف آوری اور ان کی دعوت اور ان کی رہنمائی میں بھی ہمیں ایک ایولیوشن، ایک ارتقائی شکل نظر آتی ہے کہ ابتدائی 3 پیغمبروں یعنی حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت صرف عقیدے کی دعوت پر مشتمل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت ہے اور لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کا کہا گیا ہے، اور ہر رسول نے اپنی اطاعت کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو اور میرا کہنا مانو۔
ان تین پیغمبروں کے معاملے میں کسی معاشرتی برائی کے نہی کا بھی ذکر نہیں ہے۔ شرک سے نہی کا ذکر ہے، شرک سے منع فرمایا گیا، لیکن کوئی معاشرتی برائی ٹچ نہیں کی گئی، جبکہ حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام میں معاشرتی برائیوں کو بھی اس بنیادی دعوت کے ساتھ شامل کیا گیا، اور انہوں نے اپنی اپنی قوم کو اپنے اپنے مخاطبین یعنی اپنے اپنے ایڈریسز کو معاشرتی برائیوں کے بارے میں بھی واضح الفاظ میں ٹوکا، منع کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے واضح الفاظ میں ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عورتیں پیدا کی ہیں تمہاری جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، تم انہیں چھوڑ کر مردوں کی طرف کیوں رغبت اختیار کرتے ہو؟ باز آ جاؤ، اللہ سے ڈرو۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اہل مدین کو وارن کیا کہ تم اچھے بھلے کھاتے پیتے ہو، پھر یہ حرکت کیوں کرتے ہو کہ ناپ تول میں کمی کرتے ہو، یعنی زیادہ معاشی بینیفٹ حاصل کرنے کی کوشش انفیئر مین سے، اس سے انہوں نے لوگوں کو منع فرمایا۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دو مقاصد دے کر بھیجا۔ آپ کی پہلی بعثت فرعون کی طرف اور آل فرعون کی طرف تھی، اور بنی اسرائیل کے لیے آپ کی حیثیت ایک مسایہ یا نجات دہندہ کی تھی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا سمندر کے اندر، اور بنی اسرائیل کو رہائی عطا فرما دی اللہ تعالیٰ نے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت اب بنی اسرائیل کے لیے ایک بھیجے ہوئے بنی اسرائیل کی طرف بھیجے ہوئے ایک رسول کی تھی، اور اب اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات عطا فرمائی، اور اس میں پورا ایک کوڈ آف لائف، ایک دین جو ہے وہ عطا فرمایا گیا، جس میں شریعت تھی، احکام تھے، ان میں سزائیں تھیں، حدود تھی، یہ سب پورا پیکج جو ہے انہیں تورات کے اندر عطا فرمایا گیا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہی اس کام کے لیے تھا، یعنی جو فور فرنٹ پر ان کی ذمہ داری آئی وہ کیا تھی کہ فرعون کے پاس جاؤ اور فرعون سے کہو کہ ارسل معنا بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں نہ صرف یہ کہ یہ خاص بات فرمائی گئی، بلکہ 3 مرتبہ فرمائی گئی، یعنی قرآن مجید میں 3 مرتبہ یہ ٹکڑا آیا مبارکہ کا آیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدی یعنی قرآن مجید اور دین الحق یعنی سچا دین دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس کو غالب کر دیں کل کے کل دین پر۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ایک مقام پر فرمایا سورہ فتح میں، اور وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ فرمایا 2 مقامات پر، سورۃ التوبہ اور سورۃ الصف میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کو بالکل اس آیت کے بالکل مطابق جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی پیغمبروں کے بارے میں پہلے جو 5 پیغمبر جن کا میں نے ذکر کیا انہیں ایک اسائنمنٹ دے کر بھیجا، انہوں نے اس کے لیے کوشش کی، لوگوں کو سمجھایا بجھایا، لیکن الٹا لوگ انہی کے درپے ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو غرق کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، اور انہوں نے بھی زبانی جا کر اسے کہا کہ فرعون کو آزاد کر کے میرے ساتھ جانے دو۔ فرعون نہیں مانا، بلکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہوا، اور اس سے پہلے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تحریک کو فیل کرنے کے لیے بہت سے بنی اسرائیل کے نوجوانوں کو قتل کرایا۔ لیکن بالآخر کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ذاتی ایفرٹ سے تو بنی اسرائیل کو آزاد نہ کرا سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بندوبست فرمایا کہ اپنے معجزے کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا، اور فرعون اور آل فرعون کو دریا میں غرق کر دیا، اور یوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزے کی بنیاد پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ مشن کامیاب ہوا اور بنی اسرائیل کو آزادی ملی۔
لیکن اس سے اگلا سٹیپ کہ جب بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے تورات نازل فرمائی اور انہیں اس کے نفاذ کے لیے فلسطین کو لڑ کر فتح کرنے اور اس پر ان احکام کو نافذ کرنے کی تلقین فرمائی، تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صاف انکار کر دیا کہ آپ اپنے رب کے ساتھ جائیں اور جا کر لڑیں، جب شہر فتح ہو جائے تو ہمیں بتا دیں، ہم یہاں بیٹھیں۔ تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی وہ پہلا مشن تو معجزے کے ذریعے سے کامیاب ہوا، لیکن دوسرا مشن بنی اسرائیل کے اس طرز عمل کی وجہ سے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر لڑنے سے انکار کر دیا، وہ مشن بھی ناکام ہو گیا۔ جبکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑی ایک خاص چیز یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی مختصر مدت میں وہ مشن اکمپلش کر لیا اور وہ مقصد حاصل کر لیا کہ اللہ کا دین کو غالب کر کے اللہ تعالیٰ کے احکام کو اسی زمین پر، جو اسی کی زمین ہے، وہی اس کا مالک، وہی اس کا رب ہے، نافذ کر دیا۔ اور نہ صرف یہ کہ خود نافذ کیا، بلکہ ایک نظام ایسا وضع کیا جس کی بنیاد پر وہ نظام 30 سال تک تو اپنی اسی شکل کے اندر بعین ہی قائم رہا، اور اس کے بعد بھی اس عمارت کو گرتے گرتے 1300 سال لگ گئے، اور جا کر سن 1924 میں وہ خلافت کی عمارت زمیں بوس ہوئی۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تعبیر کیا ہے کئی منزلہ عمارت سے، کہ اسلام کی عمارت جو تھی کئی منزلہ تھی، تو 1 بائی 1 اس کی منزلیں جو ہیں وہ گری ہیں، ایک دم سے وہ عمارت زمیں بوس نہیں ہوئی۔ یعنی سب سے پہلے جو اس کا شورائی نظام تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو ہاشم سے تعلق نہیں رکھتے تھے، لیکن وہی پہلے خلیفہ بنے اپنے اس تعلق کی بنیاد پر کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں حاصل تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر جو اعتماد تھا کہ آپ نے اپنی بیماری کے دوران انہی کو اپنے مصلی پر کھڑا کیا کہ تم میری جگہ نماز پڑھاؤ، اور وہی سب سے بڑا اشارہ تھا اس چیز کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت انہیں حاصل ہے، اور امت نے اس بات کو تسلیم کیا اور انہی کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور وہی خلیفہ بنے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور ان کا تعلق بھی حضرت ابوبکر کے خاندان کے ساتھ نہیں تھا، ایک دوسرے خاندان کے ساتھ تھا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت بنی امیہ کو ملی، اس لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی امیہ میں سے تھے۔ اور پھر چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا تعلق بنو ہاشم کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ تھا۔ تو یہ تھا اسلام کی سب سے اونچی منزل کہ اس میں شرعیت کا نظام تھا اور ملوکیت کا نظام نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر ملوکیت کا دور آیا، اور یک کے بعد دیگرے جو امرائے مومنین آئے، جو خلفاء ائمۃ المسلمین آئے۔ یہ اصطلاحات ہیں کہ فقہ کے اندر خلیفہ کو امام کہا جاتا ہے، امام المسلمین۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے جو لقب اختیار کیا تھا وہ خلیفۃ رسول اللہ تھا، اللہ کے رسول کے خلیفہ۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سونپی گئی تو انہیں لوگوں نے خلیفۃ و خلیفۃ رسول اللہ یہ کہنا شروع کیا کہ اللہ کے رسول کے خلیفہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جو ٹائٹل اختیار کیا، اور وہی ٹائٹل پھر 1924 تک چلتا رہا، امیر المومنین، مومنوں کے، مسلمانوں کے امیر۔ تو یہ ٹائٹل تھا کہ جو پھر خلیفہ کو حاصل ہوا، اور عام ٹیکنیکلی سپیکنگ اسے خلیفہ کہا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بھی کیا تھی؟ بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے، آل مائٹی وہ ہے، سوورینٹی اس کی ہے، لیکن زمین پر جو بھی اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے وہ خلیفۃ اللہ ہے، زمین پر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو قائم کرنے کے لیے وہ اس کی نمائندگی کرتا ہے۔ جیسے انگریز کے دور میں آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں کوئی ایک وائس رائے ہوتا تھا تاج برطانیہ کا، یعنی حکومت کس کی تھی؟ برٹش گورنمنٹ کی حکومت تھی،
اور تاج برطانیہ اپنا ایک نمائندہ نامینیٹ کرتی تھی جسے وائس رائے کہا جاتا تھا، اور اس کی وائسڈرنسی پر پورا کا پورا نظام جو ہے چلتا تھا۔ تو اسلام میں حکمرانی تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، مسلمانوں کا خلیفہ جسے ہم کہتے ہیں یا امیر جسے ہم کہتے ہیں یا امام جسے ہم کہتے ہیں، اس کو حکمران کی حیثیت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کی حیثیت حاصل ہوتی ہے ود ریفرنس ٹو اللہ تعالیٰ، اور امت مسلمہ کے ریفرنس سے اس کی حیثیت یا ان کے امام کی، ان کے لیڈر کی، یا ان کے امیر کی ہوتی ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو پھر 1924 تک وہ نظام قائم رہا، یعنی جب مسلمانوں کے اندر وہ بنو امیہ ہو یا بنو عباس کی حکومت ہو، کہ یہ حکومت کن کی تھی؟ یہ قریشیوں کی حکومت تھی، قریش کی حکومت تھی بنیادی طور پر۔ بنو عباس بھی قریش میں سے ہیں اور بنو امیہ بھی قریش میں سے ہیں، اور پھر بنو عباس سے حکومت چھینی اور یہ ترکوں کے پاس چلی گئی، اور اب ترک خلفاء ہیں جو اس کے بعد یکے بعد دیگرے آئے ہیں، اور پھر ترکوں کے ہاتھوں سے پھر یہ خلافت کا چراغ جو ہے وہ گل ہوا ہے۔ 1924 کے اندر جب انگریز نے خلافت کو ایبالش کر دیا اور ترکی میں یعنی ایک ترک شخص ہی کے ہاتھوں اس کی ایبولیشن کا اعلان کروایا گیا، اور وہ مصطفیٰ کمال اتا ترک تھا جس پر فکرہ چست کیا تھا۔ شعر کہا تھا علامہ اقبال نے کہ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ یاری بھی دیکھ۔ یعنی ایک پوری ایک سکیم تھی، ایک کانسپریسی تھی جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا، لیکن ہمارا اپنا ایک شخص جو تھا وہ اس کا اعلی کار بنا اور اس نے خلافت کو ایبالش کرنے کا اعلان کیا۔ تو یہ کیا تھا؟ یہاں خلافت جا کر ایبالش ہو گئی۔ تو خلافت اصل میں کہاں سے شروع ہوئی؟ جس دن مکہ مکرمہ فتح ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مکہ مکرمہ فتح ہوا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز نہ اپنے لیے کوئی تاج بنوایا، بادشاہ تاج پہنا کرتے تھے نا، نہ آپ نے اپنے لیے کوئی خاص پوشاک بنوائی، بادشاہ بڑی خاص پوشاک پہنا کرتے تھے، اور نہ ہی اپنے لیے کوئی محل تعمیر کروایا۔ یہ کس بات کی علامت تھی؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کر کے وہاں اپنی بادشاہت قائم نہیں کی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو قائم کیا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی جو ہے اسے کہا گیا کہ هو الذی ارسل رسولہ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اپنے پیغمبر کو بھیجا بالہدا، الہدا دا گائیڈنس یعنی قرآن مجید دے کر، ودین الحق سچا دین یعنی دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ وہ اس کے کل دین پر غالب فرما دیں۔ دو مقامات پر فرمایا ولو کرہ المشرکون، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی بری لگے، ان کے پیٹ میں جتنے مرضی مروڑ اٹھیں، وہ بے شک جتنا مرضی سر پٹخیں، لیکن ایسا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اس کام کے لیے اور ہو کر رہا۔ اور ایک مقام پر فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ تعالیٰ کافی ہے اس کے لیے گواہ، یعنی اس بات کو ثابت کرنے والا کہ اس نے اپنے پیغمبر کو اس کام کے لیے بھیجا ہے۔ اب قرآن مجید میں اگر اس موضوع پر ذرا کچھ سرچ کریں تو آپ کو انبیاء کرام کے لیے جو الفاظ ملیں گے ان میں سے ایک لفظ ہے مبشر اور نذیر، دوسرا لفظ ہے نذیر، یہ سب سے زیادہ کامن ہے۔ سورہ نساء میں بہت سے پیغمبروں کا بار بار نام لے کر فرمایا آخر میں کہ رسولا مبشرین و منذرین، اللہ تعالیٰ نے یہ پیغمبر بھیجے تھے خوشخبری دینے کے لیے اور خبردار کرنے کے لیے۔ خبردار کرنا کیا مراد؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچانا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں، اللہ کی بندگی کو اختیار کر لیں، انہیں جنت کی اور کامیابی کی بشارت دینا، خوشخبری دینا۔ یہ تمام انبیاء کرام کا بنیادی مقصد تھا۔ تو فرمایا رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون علی اللہ حجۃ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ لوگوں کے پاس پیغمبروں کے آ جانے کے بعد
اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی حجت، کوئی دلیل، کوئی بہانہ باقی نہ رہے. کوئی یہ نہ کہہ سکے قیامت کے دن کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. اب یہ ایک بڑی اہم ذمہ داری ہے. اس کے دو رخ ہیں. اس کا ایک پازیٹیو رخ ہے کہ نوع انسانی کے ہر فرد تک اللہ کے دین کو پہچانا، اللہ کے دین کو پہنچانا، اللہ کے پیغام کو پہنچانا. یہ کیا ہے؟ یہ پازیٹیو رخ ہے. اسی کا نیگیٹو رخ کیا ہے کہ جب انبیاء کرام اپنی ذمہ داری ادا کر دیں گے اور ہر فرد تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ جائے گا تو وہ شخص جو ہے اب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بندھا ہوا ہوگا کہ اس تک اللہ کا پیغام پہنچ گیا ہے، لہذا اس کے پاس اب کوئی بہانہ، کوئی پلی باقی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اختیار نہ کرے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی بہانہ باقی نہ رہے. دوسرا رخ کیا ہے؟ خوشخبری. کہ جب کسی تک اچھا پیغام پہنچ جاتا ہے اور وہ اس پر عمل کر لیتا ہے تو پھر وہ پیغام جو ہے وہ اس کے لیے خوشخبری ہوتا ہے کہ اس پیغام کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اس کی ناراضگی سے بچ گیا. تو سب سے زیادہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں پیغمبروں کے لیے وہ بشیر و نذیر کے الفاظ ہیں، خوشخبری دینے والے، خبردار کرنے والے. پھر تمام انبیاء کرام کی ایک حیثیت کیا تھی؟ داعی کی تھی، بلانے والے. یہ دو الفاظ جو ہیں وہ ساتھ ساتھ استعمال ہوتے ہیں لیکن ہمارے عام محاورے میں الٹی ترتیب کے ساتھ. عام طور پر کہا جاتا ہے دعوت و تبلیغ. دعوت کے معنی بلانا، کال کرنا، اور تبلیغ کے معنی پہنچانا. اصل ترتیب کیا ہے؟ پہلے اللہ کا پیغام کسی فرد تک پہنچانا اور پھر اسے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دینا. تو تبلیغ پہلے ہے اور دعوت بعد میں ہے. انبیاء کرام کو رحمت کہا گیا، یعنی اسی ریفرنس سے کہ وہ لوگوں کو عذاب سے بچاتے ہیں تو وہ گویا رحمت کی ایک کرن ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کے ذریعے سے پہنچتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ کو تورات عطا فرمائی گئی اور انہیں حکم دیا گیا کہ تم اپنے ہوم لینڈ فلسطین، بنی اسرائیل کا اصل ہوم لینڈ تو فلسطین تھا. مصر میں تو وہ گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اور وہاں اگرچہ ان کو اولاً پیرزادوں کی طرح ٹریٹ کیا پہلے بادشاہ نے کہ یہ میرے محسن ہیں، یہ میرے محسن یوسف علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو ان کو بڑا اعزاز دیا گیا اور ان کو بڑی جاگیریں جو ہیں وہ ملی. لیکن جب حکومت بدلی تو وہی ہوا کہ جو ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں سے کہا تھا کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ جعلوا عزت اہلھا اذلہ، کہ یہ بادشاہ جب کسی ملک میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوا کرتے ہیں تو وہ اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں. وہی ہوا کہ پہلے بادشاہ کے دور میں بنی اسرائیل عزت والے تھے اور اس کے بعد پھر انہیں غلام بنا لیا گیا اور ان سے بیگار لی گئی. اب وہ پھر سمندر پار کر کے آ گئے اپنے اصل ہوم لینڈ کے قریب، لیکن ظاہر بات ہے کہ فلسطین کے اندر حکومت جو ہے وہ اوروں کی تھی. حکم دیا گیا کہ اب ان سے لڑو اور وہ شہر فتح کرو اپنا، اس کو اپنے ہاتھ میں اس کی حکومت دو، پھر اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرو. لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا. یہ جو الفاظ ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ان کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ آیہ مبارکہ پورے قرآن مجید کے عمود یعنی ایکسس کی حیثیت رکھتی ہے، اور پورا قرآن مجید اسی آیہ مبارکہ کے ارد گرد گھومتا ہے. اور محترم ڈاکٹر سعد احمد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ اس آیت کو یا اس جملے کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کو سیرت النبی کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتی. اس کی وجہ وہ مثالیں دیا کرتے تھے کہ مستشرقین جو اورینٹلسٹ ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سمجھنے میں بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں.
مثالیں دیا کرتے تھے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ مکہ مکرمہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تھے اور مدینہ منورہ میں آ کر یک آپ اور ہو گئے. یعنی مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو اپنے دفاع کے لیے بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتے، اور مکہ مکرمہ میں بتوں کو برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا کہ یہ احمق لوگ الٹ کر تمہارے رب کو یعنی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیں گے تو ایسا نہ کرو. لیکن وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہی ان کے صحابہ، وہی حضرت ابوبکر ہیں، وہی حضرت عمر ہیں، وہی حضرت عثمان ہیں، وہی حضرت علی ہیں، وہی حضرت طلحہ ہیں، وہی حضرت زبیر ہیں، وہی حضرت سعید ابن زید ہیں، وہی حضرت سعد ابن ابی وقاص ہیں، وہی عبد الرحمن ابن عوف ہیں. یہ سب کے سب کیا ہیں؟ حضرت بلال ہیں. یہ آپ کو تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ تبدیلی کیا ہے؟ یہ اورینٹلسٹ جتنے بھی اسکالرز ہیں، یا تو ان کی سمجھ میں نہیں آئی واقعتاً، یا جان بوجھ کر انہوں نے اس کو پوائنٹ بنایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کرنے کے لیے. یعنی کوئی تبصرہ کرتا ہے اس سچویشن کو سم اپ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تاریخ کی کتاب میں کنسائز ہسٹری آف دا ورلڈ میں کہ محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بٹ سکسیڈیڈ ایز اے اسٹیٹسمین. یعنی عیسائیوں کے نزدیک جو ان کے آئیڈیلز ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انگریزی میں ان کو جیزس کہتے ہیں اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جان کہتے ہیں. اب دیکھیے عیسائیوں کے ناموں میں جیسے مسلمانوں کے ناموں میں محمد، احمد اور حسین اور علی علامت سمجھے جاتے تھے متحدہ ہندوستان میں کہ جس نام کے ساتھ بھی محمد لگا ہوا ہو پہلے یا بعد میں، یا احمد لگا ہوا ہو یا علی لگا ہوا ہو یا حسین لگا ہوا ہو، تو وہ کیا تھی؟ وہ علامت تھی کہ یہ مسلمان ہے نا ایسے ہی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کیا ہے؟ آپ کے ساتھی، آپ کے صحابہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا، جو تبدیلی برپا کی، وہ کیسے برپا کی؟ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے آئیڈیلز یہ ہیں اور عیسائیوں کے آئیڈیلز کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر عیسائیوں کے نام میں ایک سیگمنٹ جان ہوتا ہے. تو وہ جان کیا ہے؟ یحییٰ ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. تو ان کے آئیڈیلز وہ ہیں. اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کو جان دی بیپٹسٹ کہتے ہیں. انہوں نے جو اپنی خانقاہ بنائی ہوئی تھی، جو ان کی کٹیا تھی، وہ ایک ندی کے کنارے پر تھی، اور وہ لوگوں کو توبہ کی دعوت دیا کرتے تھے کہ باز آ جاؤ اور اللہ کے حضور حاضر ہو کر توبہ کر لو. اور اس کے بعد پھر اس ندی کے اندر وہ اس کو نہلایا کرتے تھے کہ بس تم نے توبہ کی ہے، اب اس میں نہا لو، اب تم پاک ہو گئے ہو، آئندہ تم گناہ کی طرف رخ نہ کرنا. تو وہ جان دی بیپٹسٹ ہے. تو ان کے آئیڈیاز تو یہ دو ہیں. اس میں دور دور کہیں جہاد کا، قتال کا کوئی تصور نہیں. دعوت دینا، آؤ توبہ کر لو اللہ کی جناب میں. اور یہ تقریباً توبہ کی دعوت تو ہر پیغمبر نے دی ہے، لیکن عیسائیوں کے ہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہیں یہ ان کا ٹائٹل ہے، جان دا بیپٹسٹ. یعنی وہ یحییٰ کے جو بیپٹائز کراتے ہیں، یعنی ندی میں غسل کراتے ہیں، یہ ان کا ٹائٹل بنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ کو آپ دیکھیں تو ان مواعظ میں یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی اس کے سامنے کر دو کہ یہاں بھی تھپڑ مار لو. یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ دعوت کے سٹیج پر یہ لازمی بات ہے. اگر آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں
دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اور وہاں پر آپ ساتھ وائلنٹ بھی ہو جائیں تو پھر اور کچھ ہونا ہو، بہرحال تبلیغ کا کام نہیں ہو سکتا۔ تبلیغ کے کام کے لیے شرط لازم کیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ بڑے مائلڈ، بڑے سافٹ، بڑے نرم ہوں اور کسی سے الجھے نہیں، بلکہ آپ الجھے بھی تو پھر کوئی آپ کے ساتھ الجھے تو آپ سلام کر کر اسے آگے گزر جائیں۔ یہ بات اب وہ قرآن مجید میں بھی آپ کو ملتی ہے، یعنی مکی قرآن کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں سورہ فرقان میں ہم پڑھتے ہیں کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب اکھڑ لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ سورۃ القصص میں فرمایا گیا کہ جب اکھڑ لوگ ان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، سلام کر کے انہیں کہتے ہیں لا نبتغی الجاہدین، ہم جاہلوں سے الجھا نہیں کرتے، السلام علیکم، اجازت دیجیے۔ اور سورہ حامیم السجدہ میں فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اچھے عمل کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے کہ میں مسلمانوں ہی میں سے ہوں۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی۔ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن، تو تو مدافعت کر برائی کی اس طریقے سے جو بہت اچھا ہے، سب سے اچھا ہے، تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت تھی وہ ایسے ہو جائے گا کأنہ ولی حمیم، جیسے وہ تمہارا گرم جوش ساتھی ہو، جگری یار ہو۔ تو جگری یار کیسے بنتے ہیں؟ برائی کا جواب نیکی کے ساتھ دینے سے۔ کہ آپ نے کسی کو دعوت و تبلیغ کرنی ہے، آپ نے اسے تبلیغ کی، آپ نے اسے دین کی طرف بلایا، وہ وائلنٹ ہو گیا، اس نے آپ کو گالیاں دی، اگر آپ نے جواب میں گالیاں دے دی، اس نے 2 دی تھی، آپ نے 3 دے دی، اس نے آپ کو پتھر مارا تو آپ نے اس پر اینٹ برسا دی، تو پھر تو تبلیغ ہو رہی۔ تبلیغ کا طریقہ کیا ہے کہ وہ آپ کو برا بھلا کہے، آپ کا مذاق اڑائے، آپ پر تشدد کرے، آپ اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیں۔ 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں کہیں خیر لکھا ہے تو وہ آخر آپ کا مرید ہوگا، آپ کے پاؤں دھو کے پیے گا کہ آپ اس کے محسن ہیں، کہ آپ نے اسے ہدایت کا راستہ دکھایا۔ تو یہ بات قرآن مجید میں بھی ہے۔ اور پھر آگے جا کر فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اس مقام کو نہیں پہنچتے مگر وہی جو صبر کرتے ہیں، یعنی صبر کرنا، جھیلنا، برداشت کرنا۔ آپ کوئی گالی دے، ایک دفعہ تو آپ کا خون کھولتا ہے، کوئی آپ پر تشدد کرے اور آپ بھی جواب دے سکتے ہوں، ایک دفعہ تو آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں بھی اس کو سبق سکھاؤں، لیکن ذرا اپنے آپ کو جھیل کے رکھنا، اپنے آپ کو روک کے رکھنا، جھیلنا اور برداشت کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ شرط لازم ہے۔ پہلے سٹیپ پر آپ کو یہ کرنا پڑے گا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اس کو نہیں پاتے مگر وہ جو صبر کرتے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ چیز نہیں ملتی مگر انہی کو جو بڑے نصیب والے ہیں، بڑے نصیب والے۔ آسان کام نہیں ہے۔ تو آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی یہی ملتا ہے، اور قرآن مجید بھی مکی زندگی میں اسی کی تلقین کرتا ہے کہ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ اور پھر اس کے آگے فرمایا کہ تم کتنے بھی صبر کرنے والے ہو، کتنے بھی جھیلنے والے ہو، پھر بھی امکان ہے کہ کبھی تمہارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے اور تمہارے لیے وہ لمٹ آ جائے، تھریش ہولڈ آ جائے، اور پھر تم بھی کہیں ریئیکٹ کر بیٹھو۔ اس پر نصیحت فرمائی اما ينزغنک من الشیطان نزغ، اور اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی چوک لگ ہی جائے فاستعذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جایا کرو، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو یہ پیغام آپ کو وہاں بھی ملے گا، لیکن ہوا کیا؟ 2 باتوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پچھلے انبیاء کرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے جتنے پیغمبر ہیں ان کو تو کوئی اسائنمنٹ سرے سے دی ہی نہیں گئی تھی
اللہ کے دین کو غالب کرنے کی، لہذا آپ کو وہاں دور دور تک ایسی کوئی چیز نہیں ملتی۔ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا جو دوسرا فیز ہے ان کی رسالت کا، کہ جب انہیں تورات عطا فرمائی گئی اور بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ تم لڑ کر جنگ کر کے اس شہر کو فتح کرو، فلسطین کو، اور وہاں پر اللہ کے دین کو نافذ کرو، انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قرآن مجید میں جو حیثیتیں بتائی گئی ہیں دو، ان کو سمجھ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ عیسیٰ ابن مریم، یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کے بیٹو، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تصدیق کرتے ہوئے یا تصدیق کرنے کے لیے اس کی جو میرے سامنے تورات میں سے موجود ہے، اور یہ الفاظ بھی بائبل میں آپ کو مل جائیں گے، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو بریک لا، یہ نہ سمجھنا کہ میں تورات کو ختم کرنے کے لیے یا اس کے قانون کو ایبولش کرنے کے لیے آیا ہوں، ہرگز نہیں۔ اور دوسری حیثیت کیا ہے، دوسرا میرا مقصد کیا ہے، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں خوشخبری دوں تمہیں ایک ایسے پیغمبر کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی وہ اگلا مرحلہ آیا ہی نہیں۔ اس دعوت و تبلیغ ہی کے مرحلے میں یہودی علماء نے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا، اس لیے کہ ایک مسئلے کی حیثیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودی علماء پر بڑی شدید تنقیدیں کی، یہاں تک کہا انہیں کہ تمہاری مثال ان قبروں کی ہے کہ جن کا چونا پھیرا گیا ہے، یعنی ہے وہ قبر لیکن اس کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہے اور اس کے اوپر چونا جو ہے وہ پھیرا گیا ہے، پینٹ کیا گیا ہے اس کے اوپر، یعنی تم اندر سے مردہ ہو، ویسے چلتے پھرتے ہو لیکن تمہارے اندر روح جو ہے وہ مر چکی ہے۔ تو ایسی شدید تنقیدیں برداشت کرنے کی اگر ان میں ہمت ہو تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کیوں نہ لے آئیں، کیونکہ ان کے اندر ہمت نہیں تھی اپنے اوپر تنقید برداشت کرنے کی، لہذا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مقدمہ قائم کیا، اور وہ چیز جس کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، اپنے کانوں سے سن چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود سے ان سے کلام کیا تھا اور ان سے کہا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے، اس سب کو سے مکر کر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اثر نو حرام کا الزام لگایا کہ یہ معاذ اللہ جائز اولاد نہیں ہے، اور حضرت مریم سلام علیہا پر بھی بہتان لگایا بدکاری کا، اور ان کے معجزات کو جادو قرار دیا جانتے بوجھتے ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو صلیب کا حکم جاری کیا، سینٹنس جاری کی کہ ان کو سولی چڑھا دی جائے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی ترکیب تھی کہ ان کا وہی حواری کہ جس نے ان کے بارے میں مخبری کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی اور اسی کو سولی چڑھا دیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھا لیے گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 3 مرتبہ یہ بات فرمانا کہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے کہ جس نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، الہدا یعنی قرآن مجید اور دین حق دین اسلام دے کر بھیجا تاکہ وہ غالب کریں اس کل کے کل دین پر۔ اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آئے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت یہ تھا، تب تو سیرت بھی سمجھ میں آئے گی، ورنہ ہم بھی ٹھوکریں کھائیں گے مستشرقین کی طرح، اورینٹلسٹ کی طرح، کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کار رسالت کے ذریعے اللہ کے دین کو نہیں پھیلا سکے، اور مکی زندگی کے 13 سالوں میں آپ کو بس 150 سے کم افراد ملے جو آپ پر ایمان لائے، لہٰذا آپ نے ایک نیا راستہ اختیار کیا۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اس کام کے لیے تھا۔ رہا یہ معاملہ کہ مکی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں وہ اسٹریٹجی اختیار کی اپنی جماعت بنانے کے لیے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا جو موسٹ سینٹرل کور ہے وہ مہاجرین ہیں، کہ جو مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، انہوں نے قریش کا کفار کا تشدد برداشت کیا،
صبر و تحمل کے ساتھ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور پھر جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو انصار کی جو پہلی کھیپ تھی وہ پھر اس سینٹرل کور کے ساتھ ایڈ ہوئی۔ لہذا قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر المہاجرین والانصار کا اکٹھے ذکر آتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ ہی مہاجرین والانصار ان کا ذکر آتا ہے کہ ہجرت کرنے والے انصار میں اور انصار میں سے نصرت کرنے والے، مثلا سورہ انفال کے آخر میں فرمایا گیا فالذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور وہ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سب کے سب جو ہیں وہ سچے مومن ہیں۔ تو یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت کا سینٹرل کور۔ اور پھر اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا ہے، اور جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا 8 سال کے اندر، صرف 8 سال کے اندر آپ نے وہ مقصد حاصل کر لیا۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کے بعد اپنی اسٹریٹجی تبدیل کی، نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اسٹریٹجی عطا فرمائی تھی کہ پہلے دعوت و تبلیغ کا کام کرو اور ایمانیات کی دعوت دو، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالرسالت، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانو، مجھے اس کا بھیجا ہوا پیغمبر مانو، اور قرآن مجید کو اللہ کا کلام مانو، اور یہ بات جان لو کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، پورا مکی قرآن اس کی دعوت ہے۔ جن لوگوں نے اس دعوت کو تسلیم کیا، قبول کیا اور اس کے لیے مارے کھائیں، وہ اب پکے مومن بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ شامل کر دیا انصار کو، ان کو پناہ دینے والوں کو۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طاقت کے ساتھ کفر کو للکارا اور اپنے اس مقصد کو جس کے لیے آپ بھیجے گئے تھے 8 سال کے اندر حاصل کر لیا۔ اور بڑی تفصیل سے یہاں ہم سیرت کا مطالعہ کر چکے ہیں کہ ہجرت کے فوراً بعد آپ نے پہلے 3 کام کیے مدینہ منورہ کے اندر۔ سب سے پہلے آپ نے مسجد نبوی تعمیر فرمائی، پھر مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، اور اس کے بعد یہودیوں سے معاہدہ کر کے انہیں باندھ لیا کہ جب بھی کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا ہم سب مل کر دفاع کریں گے، اور آپس کے معاملات ٹیبل پر بیٹھ کے طے کیے جائیں گے، اور اگر کوئی معاملہ گفتگو شنید سے حل نہ ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آخری فیصلہ فرمائیں گے جو سب کو قبول کرنا ہوگا۔ اور پھر آپ نے مہمیں روانہ فرمائی ہیں، اور 1 سال کے اندر 8 مہمیں روانہ فرمائی ہیں آپ نے، جن کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو یہ پیغام دیا کہ میں زندہ ہوں، اور میں تمہاری شارک بھی کاٹ سکتا ہوں، معاشی ناکہ بندی بھی کر سکتا ہوں، اور تمہیں سیاسی اعتبار سے الگ تھلگ بھی کر سکتا ہوں، جس کی وجہ سے قریش 1000 کا لشکر لے کر آئے اور بدر میں جنگ ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے فیصلہ کن فتح ہوئی۔ اگلے سال غزوہ احد ہوا، ٹھیک 13 مہینے کے بعد۔ اور پھر چھوٹی چھوٹی مہمیں تو بے شمار ہیں۔ سن 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا، سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، اور 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ تو آپ کو مکی صورتوں کے اندر بھی اشارات تو کر دیے گئے تھے کہ ہم نے آپ کو اس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ مثلا سورہ شورا کی وہ آیت بہت واضح ہے کہ قُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، کہہ دو اسی کی دعوت دینا اللہ کے دین کو قائم کرنے کی، فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جیسے تمہیں حکم ملا ہے ڈٹے رہنا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور کہہ دو ان سے کہ میں تو یقین رکھتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں اس پر جو مجھ پر کتاب میں سے نازل ہوا ہے، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں۔ اب یہ بڑی سخت آیت ہے کہ ایک ہے میں تمہیں عدل کرنے کی تلقین کروں، ایک ہے کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کو یہ حکم تو دے دیا گیا تھا، لیکن اس کو فور فرنٹ پر نہیں لایا گیا، فور فرنٹ پر ایمان کی دعوت رہی، اگرچہ بیک گراؤنڈ میں یہ رہا پیش نظر
کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے اور لوگوں کے درمیان عدل قائم کرنا ہے۔ اور فتح مکہ کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ نے نہ کوئی تاج بنوایا، نہ تخت بنوایا، نہ پوشاک بنوائی، نہ محل تعمیر کیا۔ کیا کیا آپ نے؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ عدل لوگوں کو ان کی دہلیز پر پہنچا دیا۔ یعنی کوئی شخص مومن ہے یا کافر ہے، کوئی شخص دیندار ہے یا بے دین ہے، لیکن بہرحال اس کے ساتھ برابری کی بنیاد پر معاملہ کر کے عدل و انصاف کا نظام قائم کر دیا، اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا ایک بنیادی مقصد تھا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔